نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ میرے معزز سامعین کرام، نوجوان قوموں کے امام، انسانی اخلاق و اعمال کی عمارتوں کی تعمیر و بنا ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ یہ ان بعض خصوصیتوں کے حامل ہوتے ہیں جو عمر دراز لوگوں میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً نوجوان طبقے میں کسی فکر و خیال کو قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، جو عمر دراز لوگوں میں دور و نزدیک کی مصلحتیں اور بسا اوقات عصیبتیں کسی فکر صحیح کو قبول کرنے سے مانع ہوتی ہیں۔ نوجوانوں کے آہنی ارادے ان زنجیروں کو توڑ دیتے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کا تازہ خون، ولولہ نو اور جوش جواں کچھ کر دکھانے کا جو حوصلہ دیتا ہے وہ بڑی عمر کے لوگوں میں مفقود ہوتا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کا تازہ خون، ولولہ نو اور جوش جواں کچھ کر دکھانے کا جو حوصلہ دیتا ہے وہ بڑی عمر کے لوگوں میں مفقود ہوتا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ انکشاف حق کے بعد اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہر طرح کی دقتوں، پریشانیوں کو برداشت کرنے اور وہ دین کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دینے کا جذبہ خالص ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا میں جب بھی کوئی انقلاب یا کوئی تبدیلی رونما ہوئی، اس کے محرک نوجوان ہی رہے۔ عروج و زوال، تہذیب و ثقافت کی تاریخ نوجوانوں کے خون سے ہر دور میں لکھی گئی۔ انہی کے گرم خون سے گلشن تمدن کی آبیاری ہوتی ہے۔ نوجوانوں نے ہی باطل سے پنجہ آزمائی کی جرأت کی ہے اور باطل کے طوفانوں کا رخ بھی موڑا ہے۔ وہی ظالموں کے جبر و استبداد کے خلاف مظلوموں کی اشکشوئی اور فریاد رسی کے لیے کمر بستہ رہے۔ میرے معزز سامعین کرام، غرض یہ کہ انقلابات کی تاریخ نوجوانوں کے دامن سے وابستہ نظر آتی، خواہ معرکہ حق و باطل ہو یا رزمگاہ صدق و فساد، جنگ ظلم و انصاف ہو یا مظلوموں کی داد رسی، ہر محاذ اور ہر میدان میں نوجوانوں کی صف باطل سے ٹکراتی اور باطل کو شکست فاش دیتی نظر آتی۔ اس لیے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ کوئی تحریک ہو یا کوئی انقلابی مہم، نوجوانوں کی شمولیت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کے ہاتھ میں آئندہ کل زمام اقتدار ہوگا۔ ان کے دست و بازو میں آہن قوت ہوتی ہے۔ پہاڑوں کی صلابت، مصائب و مشکلات اور خطرات و خدشات کو جھیلنے کا وافر مادہ ہوتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں۔ میرے معزز سامعین کرام، اس لیے تحریکات میں انحطاط اور ان کی زوال پذیری کا ایک اہم سبب نوجوانوں کی طرف سے اس تحریک سے دوری اور ان کی دلچسپیوں کا ختم ہو جانا ہے۔ تاریخ اسلامی کے اس روشن باب سے کون انکار کر سکتا ہے کہ انبیاء کی دعوت حق پر لبیک کہنے والوں کی اکثریت سلیم الطبع نوجوانوں کی تھی، جن کے قبول حق سے دعوت اسلامی کو نہ صرف یہ کہ قوت پہنچی بلکہ دوسرے ہزارہ لوگوں کے لیے، دوسرے بہت سے لوگوں کے لیے باب حق و ہدایت ہو گیا اور ان کی رفاقت و شمولیت نور حق دیا پاشیوں کا اساسی سبب بن گئی۔ میرے معزز سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بندگی رب کی جب دعوت دی، جب انہوں نے اللہ کی دعوت دی تو وہ نوجوان ہی تھے جنہوں نے اس پر لبیک ہی نہیں بلکہ فرعون کے ہر ظلم و ستم کے باوجود اس پر استقامت کے ساتھ صبر و ثبات کی بے نظیر مثال قائم کر دی۔ اور فرعون کے اس قول پر لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ کا جواب ان لفظوں میں دے کر اپنے ایمان کی پختگی کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ۔
اگر تم ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ دو تو بھی اس لیے کہ ہم حق کو پا چکے. تمہاری یہ دھمکی ہم کو زیادہ حق سے انحراف نہیں کرنے والی. تمہاری دھمکی سے ہم راہ حق سے انحراف نہیں کرنے والے. میرے معزز سامعین کرام، غرض یہ کہ نوجوانوں کا ثبات و استقلال ہر دور میں بے نظیر رہا. انہوں نے جب حق کو قبول کر لیا تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں حق سے ہٹا نہ سکی. جو نوجوانوں کا طبقہ جب یہ راہ حق کا مسافر بن جاتا ہے